ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کا جو آپ سے نسخہ شیئر کرنا ہے وہ ہے مشت زنی کا آسان اور آزمودہ علاج۔ مشت زنی ایک ایسا قبیح ایک بری عادت ہے، اتنی بری عادت ہے جو آج کل کے نوجوانوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 100 میں سے اگر کوئی ایک، میں نہیں کہہ سکتا بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک یا دو نوجوان ایسے ہوتے ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ اس فعل میں، اس کبھی عادت میں سبھی تقریباً نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں جب گزرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہے سوشل میڈیا کا زیادہ یوز، بے جا استعمال، اور دوسری آج کل کے معاشرے میں بے راہ روی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ بچوں کو اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی ہابیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اکیلے میں، تنہائی میں اس بری فعل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس پورے فعل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو احتیاط ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نظر میں رکھیں، اپنے قریب رکھیں، انہیں تنہائی میں نہ رہنے دیں، انہیں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے دور میں بچے ویسے بہت مصروف ہوتے ہیں تعلیمی مشاغل میں، لیکن پھر بھی انہیں ان کے دوستوں پہ آپ نظر رکھیں اور کثرت میل جول سے ان کو بچائیں۔ خاص طور پہ یہ جو کو ایجوکیشن ہے اس میں بھی آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کو جو فیمیل ہیں ان سے دور رکھیں، ان سے زیادہ قربت نہ کرنے دیں، مطلب ان کے ساتھ زیادہ ان کی سیٹنگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان نوجوانوں کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ امپرومنٹ کی جو ایک آپ کو ٹپ ہے وہ یہی ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی یوز کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے مشت زنی کی عادت سے، کبھی بری عادت سے چھٹکارا مل جائے گا، اور نفس دوبارہ عضو خاص طاقتور اور بہت مضبوط اور لمبا اور موٹا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو جو نسخہ یوز کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بی دانہ۔ بی دانہ آپ نے تقریباً 1 چمچ برابر لینا ہے، 1 چمچ چائے والا کافی ہو جائے گا آپ کو ایک دن کے لیے۔ 1 چمچ صبح، 1 شام یوز کریں۔ جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ ایریکشنز ہوتی ہیں، سافٹ ایریکشنز ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ان کو پرابلم ہوتی ہے جوانی کی وجہ سے، بار بار ان کا مائنڈ جو ہے بھٹک جاتا ہے، دماغ جو ہے ان کا فوکس نہیں رہتا اور برے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے وہ آپ طریقہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو لینا ہے، 1 چمچ صاف کر کے بی دانہ لینا ہے۔ بی دانے کے آپ نے تقریباً ½ کلو دودھ کے اندر پکا لینا ہے۔ پکانے کے بعد تقریباً 2-3 ابال آ جائیں اس کو، ابالنے کے بعد آپ اس کو نیچے اتار لیں چولہے سے۔ اس کے بعد جب نیم گرم تازہ ہو یا ٹھنڈا، جیسا آپ لائک کریں، اگر تو گرمیوں کا موسم ہے تو ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہے تو پھر تھوڑا نیم گرم پی لیں، چسکیاں لے لے کے پئیں۔ بی دانہ اس کے اندر ہی پڑا رہے، جب آپ کے منہ میں آئے تو اس کو چوسنا شروع کر دیں، جب وہ چوسیں اس کا رس ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ویسٹ کر دیں، پھینک دیں۔ اس کا جو پھوک بچے گا یا اس کا جو سیڈ بچے گا، جو بیج بچے گا، اس کو آپ پھینک دیں۔ اس کا رس پینا ہے آپ نے، اور وہ دودھ بھی سارا پینا ہے۔ دودھ میں ٹیسٹ کے لیے آپ جو چاہیں ہنی ملا سکتے ہیں، اور بھی جو چیز چاہیں ملا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا وہ دودھ جس کو استعمال کرنے سے آپ کی ذہنی بے روی یا آپ کی ذہنی فوکس کم ہونے کی وجہ سے بار بار جو آپ کو خیالات کی بھرمار ہوتی ہے ذہن میں اور برے برے خیالات آتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ صرف 40 دن کا استعمال کریں اور بہترین ریزلٹس پائیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں وہ نسخہ جس کو استعمال کرنے سے آپ کی جو پاور ہے دوبارہ کمزوری جو ہو چکی ہے ختم ہو جائے گی، دوبارہ نئی پاور پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، نیا کرنٹ، نئی طاقت، نئی قوت، نیا جوش پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے تقریباً 25 لونگیں لینی ہیں۔ 25 لونگیں لے کے ایک بڑا سا سیب
لینا ہے، گولڈن رسیلا تازہ فریش اعلیٰ قسم کا عمدہ سیب لیں، کچا نہ ہو، بالکل ریڈ ہو، پکا ہوا ہو، اور بہت اعلیٰ قسم کا. جتنا اچھا سیب ہوگا اتنے اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے. تو آپ نے لے لینا ہے ایک ایپل موٹا سا اور بڑا سا، تقریباً آدھا کلو اس کا وزن ہونا چاہیے. آدھا کلو 3 پاؤ کا سیب جو مل جائے آپ کو، اس کے اوپر 25 لونگے اس طرح آپ نے گاڑ دینی ہے کہ ان کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ اندر گھسا دیں، ایپل کے اندر پریک کریں، جیسے سوئی چبھاتے ہیں اس طرح چبھائیں، وہ اندر چلا جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو دوسری سائڈ سے چبھائیں، پھر تیسری سائڈ سے چبھائیں. اس طرح کرتے کرتے اوپر سے شروع کرنا ہے، گھماتے گھماتے نیچے تک لانا ہے. آپ نے نیچے گولائی میں لے کے آئیں، اور جب یہ سارے لونگے لگ جائیں اس کو، تو پھر آپ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ کھڑا دیں، لٹکا دیں، ہوادار جگہ پہ لٹکا دیں دھاگے کے ساتھ باندھ کے. اس کے بعد جب دیکھیں تقریباً 5 سے 6 دن میں یہ جو سیب ہے آہستہ آہستہ نرم ہو جائے گا. جب یہ سیب نرم ہو جائے یا سوکھ جائے تو آپ نے اس کے اندر سے ساری لونگیں نکال کے اس کو آپ نے چھاؤں میں سکھا لینا ہے. سکھانے کے بعد روزانہ کی آپ نے ایک لونگ کھانی ہے. اچھی طرح چبائیں، چبا کے یا دودھ کے اندر بوائل کر کے اس کا دودھ پی لیں یا چبا کے کھا لیں. اس کے بعد آپ اوپر سے دودھ پی لیں، نیم گرم دودھ پئیں. بیچ میں ہنی ملا لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، گڑ ملا لیں تو بھی بہت اچھا ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ سمپل اس کو دودھ کے اندر مکس کریں یا ویسے ہی کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں. یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ یہ پورے 25 دن نہیں کرنا، بلکہ آپ نے شروع میں اس کو صرف 7 دن کرنا ہے. 7 دن استعمال کرنے کے بعد نئی قوت، نیا جوش، نیا کرنٹ، نیا ایک سائز میں امپرومنٹ کا آپ کو احساس ہونے لگے تو پھر آپ اس کو روک دیں. اگر تھوڑی کمی رہ جائے تو اس کو کنٹینیو کریں. اور ساتھ میں آپ نے 1 چمچ خمیرہ گاؤز بانگ امبری جواہر دار صبح شام کھانا ہے. چمچ چائے والا ہو، آدھا کافی ہوتا ہے. اگر بڑی عمر ہے تو پھر آپ 30 سال سے اوپر ہے تو پھر آدھا آدھا چمچ، 30 سال سے کم ہے تو 1 چمچ چائے والا فل آپ نے لینا ہے. اور 7 ارکے گاؤز بانگ کا استعمال کریں. اور پھر دیکھیں قدرت خداوندی کا کرشمہ کہ کیسے زبردست آپ کو توانائی کا نیا احساس، نئی طاقت آپ کو دوبارہ سے ملے گی. تو اس کو آپ نے غلط استعمال نہیں کرنا. اس کو بالکل آپ نے استعمال کے بعد آئندہ کے لیے مشت زنی سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزمودہ علاج ہے. یہ واقعی آزمودہ علاج ہے. اس کو استعمال کرنے سے ذہن میں برے خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے آپ پاکیزہ رہیں، پاکیزہ خیالات سوچیں، پاکیزہ باتیں سوچیں، پاک ماحول میں رہیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں اور دودھ پئیں، قدرتی پھلوں کا استعمال کریں. رس کے بجائے فروٹ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر ہاضمہ کمزور ہے تو پھر آپ پھلوں کے بجائے فروٹ کا یوز کریں، جوس کا یوز کریں، بہترین ریزلٹس ملیں گے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. تھینکس، اللہ حافظ.